MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ 1984 عیسوی یا 1363 ہجری شمسی کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے یہ سال تمام احمدیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے مبارک فرمائے، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے لیے یہ سال بے انتہا برکتیں لے کر آئے۔ دستور کے مطابق پہلے جمعے میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر میں دوسرے درجے پر یعنی مبارکباد کے بعد وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں۔ گزشتہ سال جس طرح خدا تعالیٰ نے ہر شعبے پر، ہر انجمن پر، ہر ذیلی تنظیم پر بے انتہا فضل فرمائے اور ہر پہلو سے جماعت کا قدم نمایاں ترقی کی طرف اٹھا، اسی طرح وقف جدید بھی اللہ کے فضلوں کی وارث بنی اور غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ نے چندوں میں برکت دی اور کام میں برکت دی۔ چنانچہ چندہ بالغان جو
1982 میں 7,83,000 وصول ہوا تھا 9 لاکھ بجٹ کے مقابل پر. 1983 میں 10,07,775 تک پہنچ گیا. وہ گزشتہ سال کے مقابل پر 2,99,383 اضافہ ہوا، جبکہ باقی چندوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا تھا اور وقف جدید کی تحریک کی طرف نسبتاً کم توجہ ہوتی ہے. انجمنوں میں سے اسے تیسرے درجے کی انجمن سمجھا جاتا ہے، اس لیے عموماً بچا ہوا مال وقف جدید کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ غیر معمولی کوشش، غیر معمولی تحریک کے بغیر بھی خدا تعالیٰ نے اس تحریک کی جیب بھی بھر دی اور توقع سے بڑھ کر وصولی ہوئی. دفتر اطفال کا بجٹ 2,15,000 تھا اور گزشتہ سال اس کی وصولی، گزشتہ سال سے مراد ہے 1982 میں اس کی وصولی 1,41,000 تھی. لیکن سال گزشتہ 83 میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ وصولی بھی بڑھ کر 2,20,000 تک پہنچ گئی. اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی نمایاں ترقی ہوئی اور کل اضافہ جو گزشتہ سال کے مقابل پر ہوا ہے وہ 3,94,523 روپے کا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان سال بھی جماعت اسی طرح قربانی کی روح کا مظاہرہ کرے گی اور وقف جدید کو بھی مالی قربانی میں محض للہ شامل کرتی رہے گی. وقف جدید کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ معلمین کی کمی محسوس ہو رہی ہے. بعض علاقوں میں کثرت سے ہندوؤں کا رجحان ہے اسلام کی طرف اور وہاں خاص وقف کی روح کرنے والے مجاہدین کی ضرورت ہے. ہمارے رہن سہن سے ان کا رہن سہن مختلف ہے، ہمارے حالات اور موسموں سے ان علاقوں کا رہن سہن اور موسم مختلف ہیں اور کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ تو پانی اتنا گندا اور کسیلا اور متلانے والا ملتا ہے کہ وہ پانی پینا ہی ایک بہت بڑی قربانی ہے. پھر علاقے میں سانپ بچھو بھی ہیں، خوراک کی کمی، بعض دفعہ بارش بہت عرصے تک نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پانی اور بھی زیادہ گہرا چلا جاتا ہے اور مہنگا ملتا ہے. بہت قیمت دے کر پانی لینا پڑتا ہے وہاں. تو ان حالات میں وقف جدید کے معلمین محض للہ بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور خدا کے فضل سے اس وقت تک 200 سے اوپر گاؤں ایسے ہیں جہاں اسلام داخل ہو گیا ہے. اس سے پہلے کوئی اسلام کا وہاں نشان نہیں تھا. وہاں جہاں بت پرستی ہوتی تھی اب خدائے واحد کی عبادت ہونے لگی ہے. جہاں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کدورت تھی وہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اور درود بھیجا جاتا ہے. تو ایک بہت عظیم شان خدمت ہے یہ جو وقف جدید نے سر انجام دی ہے اور دے رہی ہے. اس کے لیے صرف روپیہ کافی نہیں بلکہ وقت کی روح رکھنے والے واقفین کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح وقف عارضی والے بھی ایسے چاہیے جو کسی نہ کسی فن میں مہارت رکھتے ہوں اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں اور غریبوں کی ہمدردی رکھتے ہوں. ڈاکٹر ہیں اور تاجر ہیں مختلف قسم کے، موقع پر جائیں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا مدد ہو سکتی ہے اور کس طرح ان کی دلداری کی جا سکتی ہے اور مؤلفۃ القلوب کے حکم کی پیروی میں ان کے دلوں کی تالیف کے نئے رستے کون سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں.
کراچی کے کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے وقف کیا تھا، اور چند سال پہلے ان میں بعض سابق جج بھی تھے، بعض ڈاکٹر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے دورے کا بہت ہی اچھا اثر پڑا، نیا حوصلہ پیدا ہوا ان لوگوں میں۔ وہ حیران ہوئے کہ دنیا کے لحاظ سے اتنے بڑے مقام رکھنے والے لوگ ہم سے کس طرح محبت کا سلوک کر رہے ہیں، ہمارے برتنوں میں پانی پیتے ہیں جبکہ باقی دنیا ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو اسلام کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ وقف عارضی کے لحاظ سے بھی مزید توجہ کی ضرورت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو واقفین اپنے خرچ پر تنگی ترشی سے گزارا کرتے ہوئے، مخالف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں خدمت سر انجام دینا چاہیں، وہ یہ کہہ کر وقف کریں کہ ہمیں اس علاقے میں بھجوایا جائے۔ ایک رو چلی ہے، امید ہے کہ اگر اسے اور تقویت دی جائے تو بہت جلد سارے ہندو علاقے میں اسلام پھیل سکتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ آج کل عالم اسلام پر ایک بہت بڑا ابتلا آیا ہوا ہے، اور خاص طور پر عرب ممالک بہت ہی دکھ کا شکار ہیں۔ ہر طرف سے ان پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عربوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اسرائیل کیا اور مغربی طاقتیں کیا اور مشرقی طاقتیں کیا، یہ سارے عربوں کو مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان سے کھیل کھیل رہے ہیں، ہتھیار اس غرض سے دے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس کے مقابل پر کوئی دنیا کی طاقت بھی سنجیدگی سے ان کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے ان کے فیصلے ہیں کہ ایسی حالت میں عربوں کو رکھا جائے کہ ان کا تیل اپنے بچے کھچے ہتھیاروں کے بدلے لوٹ لیا جائے، ان کی دولتیں سمیٹ لی جائیں، اور ان کو ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ کیا جائے۔ تو انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کا حال ہے جو ناقابل برداشت ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ جماعت احمدیہ کو میں خاص طور پر آج یہ تاکید کرتا ہوں کہ بے حد درد اور کرب کے ساتھ باقاعدگی سے عربوں کے لیے دعا کریں، یعنی ایک دفعہ یا دو دفعہ کی دعا کا سوال نہیں، اس کو التزام کے ساتھ پکڑ لیں۔ ہر تہجد میں، ہر نماز میں جہاں تک توفیق ملے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر فضل فرمائے اور رحم فرمائے اور مصیبتوں اور دکھوں سے نجات بخشے اور ہدایت دے، اور اگر ان کے کسی فعل سے خدا ناراض ہے تو ان سے مغفرت کرے، عفو کا سلوک فرمائے، اور وہ نور جو پہلے ان سے پھوٹا تھا وہ دوبارہ ان میں بڑی شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ داخل ہو، نور مصطفی کو ساری دنیا میں پھیلانے کا موجب بنے، اور صف اول کی قربانیاں جس طرح پہلے انہوں نے دی تھی دین اسلام کے لیے، آئندہ بھی ان کو دین اسلام کی صف اول میں ہی اللہ تعالیٰ رکھے، پیچھے رہ جانے والوں میں شامل نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عربوں میں سے ہونا ایک اتنا بڑا احسان ہے ساری دنیا پر عربوں کا، اگرچہ بالارادہ تو نہیں، لیکن عرب قوم کا احسان ہے کہ اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے، اور پھر اتنی حیرت انگیز قربانی کی ہے اسلام کے لیے اس قوم نے کہ کوئی نظیر دنیا میں اس کی نظر نہیں آتی۔ تو پہلے حضور اکرم کی بعثت عربوں میں سے، اگرچہ بالارادہ عرب کا احسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ضرور کوئی نیکی، کوئی غیر معمولی خوبی دیکھی تھی جو سید الانبیاء کو عربوں میں مبعوث فرمایا، اور بعد میں ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہترین انتخاب تھا۔ بس براہ راست یہ ہمارے محسن بنے، بالارادہ محسن بنے جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کی تائید کی، اور بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اور تمام دنیا کو دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں نور اسلام سے منور کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی دعوت للعرب فقلت اللہم من لقیک منہم مومنا موقنا بک
मुसद्दिक़म बिलिकाइक फ़ग़फ़िर लहू अय्याम हयातिही व हया दावत इब्राहीमा व इस्माईला व इन्ना लिवाल हमदे यौमल क़यामत बियदी व इन्ना अक़रबल ख़ल्क़े मिन लिवाई यौम इज़्निल अरबो, कि मैंने अरबों के लिए दुआ की और अर्ज किया कि ए मेरे अल्लाह, जो इन अरबों में से तेरे हुजूर हाजिर हो इस हाल में कि वो मोमिन है, तेरी लिक़ा को मानता है, तो तू तमाम उम्र उससे बख्शिश का सलूक फरमा। और यही दुआ हजरत इब्राहीम ने की, इस्माइल ने की, और हम्द का झंडा क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा और तमाम मखलूकात में से मेरे झंडे के करीब तरीन उस रोज अरब होंगे। फिर फरमाया अल अरबो नूरुल्लाह फिल अर्दे व फनाउहुम जुल्मतुन फैज़ा फनयतिल अरबो अज़लमतिल अर्दो व ज़हबन नूर, कि अरब अल्लाह ताला का नूर हैं इस जमीन में और उनकी हलाकत तारीकी का बायस होगी। जब अरब हलाक हो जाएंगे तो जमीन तारीक हो जाएगी और नूर जाता रहेगा। तो मानवी लिहाज से भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अरबों को हलाकत से बचाए, और ज़ाहिरी और जिस्मानी लिहाज से भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अरबों को हलाकत से बचाए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, अहिब्बुल अरबा लिसलासिन लिअन्नी अरबियुं वल कुरान अरबियुं व कलाम अहलिल जन्नत अरबियुं, कि अरबों से 3 वजूह से मोहब्बत करो। अव्वल ये कि मैं अरब हूं, दोइम ये कि कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ, और सोइम ये कि अहले जन्नत की जुबान भी अरबी होगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहिब्बुल अरबा व बकाहुम फ़इन्न बकाहुम नूरुन फिल इस्लाम व इन्न फनाहुम जुल्मतुन फिल इस्लाम, कि अरबों से बहुत मोहब्बत करो और उनकी बका से मोहब्बत करो, यानी कोशिश करो हर हाल में वो बाकी रहें और जिंदा रहें और दुनिया में दायम हो जाएं, दुनिया में हमेशा वो अल्लाह ताला के फजलों के वारिस बनते हुए जारी और सारी रहें। आप फरमाते हैं इन्ना बकाहुम नूरुन फिल इस्लाम, है अगर ये कौम बाकी रहेगी तो इस्लाम का नूर बाकी रहेगा। व इन्ना फनाहुम जुल्मतुन फिल इस्लाम, और इनके फना होने से इस्लाम में तारीकी आ जाएगी। फिर फरमाया हुब्बुल अरबे ईमानुन व बुग़्ज़ुहुम निफाकुन, अरबों से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, ईमान की इलामत है, और निफाक है ये बात कि अरबों से बुग़्ज़ किया जाए। जिसके दिल में मुनाफ़क़त की रग हो सिर्फ वही अरबों से दुश्मनी या बुग़्ज़ रख सकता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शल अरबा लम यदखुल फी शफाअती व लम तनल हो मवद्दती, कि जिसने अरबों से धोखा किया, अरबों को धोखा दिया, वो मेरी शफाअत में दाखिल नहीं होगा और उसको मेरी मोहब्बत नहीं पहुंचेगी। हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने आका की पैरवी में अरबों से गैर मामूली मोहब्बत की और मोहब्बत की तालीम दी और उनके लिए बेइंतहा दुआएं की। चुनांचे मैं हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाज़ तहरीरात आपके सामने रखता हूं ताकि आपके दिल में भी वही जज्बा जोश मारे, उसी तरह दिल गरमाए जाएं अरबों की मोहब्बत में, और उसी तरह आजिज़ी और इंकिसार और बेहद खुलूस और जज्बे के साथ आप अपने अरब भाइयों को दुआओं में याद रखें। पहले तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अरबों में बाज लोग बहुत ही
نیک دل اور پاک فطرت اور صلحاء ایسے ہیں جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے مخالف حالات کے باوجود، اور صدق و صفا میں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا صرف الیہ نفر من العرب العرباء فبایعونی بالصدق والصفاء ورأیت فیہم نور الاخلاص وسمت الصدق وحقیقتا جامعتا لانواع السعادت وکانوا متصفین بحسن المعرفت بل بعضهم كانوا فائزین فی العلم والادب وفی القوم من المشہورین وانی معکم یا نجباء العرب بالقلب والروح وان ربی قد بشرنی فی العرب وعلہمنی ان امونہم وارئہم طریقہم واصلح لہم شؤونہم وستجدوننی فی هذا الامر انشاء اللہ من الفائزین ایہا العزت ان الرب تبارک و تعالی قد تجلی علی لتأیید الاسلام وتجدیدہ بأخص التجلیات ومنح علی وابل البرکات وانعم علی بانواع الانعامات بشرنی فی وقت عبوس للاسلام وعیش لأمت خیر الانام بالتفضلات والمفتوحات والتأییدات فالصبوت الى اشراککم یا معاشر العرب فی هذا النعم وکنت لهذا اليوم من المتشوفین فہل ترغبون ان تلحقوا بی للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں خالص عربوں میں سے کچھ لوگ میری طرف مائل ہوئے اور انہوں نے سچائی اور صدق و صفا سے میری بیعت کی۔ میں نے ان میں اخلاص کا نور اور صدق کی علامت دیکھی اور ایسی حقیقت دیکھی جو مختلف قسم کی سعادتوں کی جامع ہے، اور وہ عمدہ معرفت سے متصف ہیں، بلکہ بعض علم و ادب میں فیض یافتہ ہیں اور قوم کے مشہور لوگ ہیں۔ اور اے نجبائے عرب، میں قلب اور روح کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے رب نے مجھے عربوں کے بارے میں بشارت دی ہے اور مجھے الہام کیا ہے کہ میں ان کی روحانی خوراک کا سامان کروں اور انہیں ان کا صحیح راستہ بتاؤں اور ان کے حالات ٹھیک کروں، اور انشاءاللہ تعالی اس معاملہ میں تو مجھے کامیاب ہوتا پائے گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر تائید اسلام اور اس کی تجدید کے لیے تجلی فرمائی، اور یہ خاص قسم کی تجلی تھی، اور مجھے برکات کی بارش عطا کی اور مختلف قسم کے انعامات سے مجھے نوازا، اور سخت پریشانی کے وقت میں مجھے اسلام کے لیے بشارت دی گئی، جبکہ خیر الانام کی امت سخت تنگ حالات میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ بشارات مختلف قسم کے فضلوں اور فتوحات اور تائیدات پر مشتمل تھیں۔ بس میں نے چاہا کہ اے معاشر العرب، تم کو بھی ان نعمتوں میں شریک کروں، اور میں اس دن کا منتظر ہوں۔ بس کیا تم پسند کرو گے کہ مجھ سے اللہ رب العالمین کی خاطر مل جاؤ؟ پھر آپ نے یہ خوشخبری دی، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَدْخُلُونَ أَفْوَاجًا فِي حِزْبِ اللَّهِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَهَٰذَا مِن رَّبِّ السَّمَاءِ وَعَجِيبٌ فِي أَعْيُنِ أَهْلِ الْأَرْضِينَ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اہل مکہ خدائے قادر کے گروہ میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، اور یہ آسمان کے خدا کی طرف سے ہے اور زمینی لوگوں کی آنکھوں میں عجیب ہے۔ بس دعائیں کریں کہ خدا اس مبشر پیشگوئی کو پورا فرمائے جلد، اور جلد ہم اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھیں جو دنیا کی نظر میں عجیب ہے لیکن خدا کی نظر میں مقدر ہے اور لازماً ایسا ہو کے رہے گا۔
پھر فرماتے ہیں انی رأیت فی مبشرۃ اریتها جماعۃ من المؤمنین المخلصین والملوک العادلین الصالحین بعضهم من هذا الملک وبعضهم من العرب وبعضهم من فارس وبعضهم من بلاد الشام وبعضهم من ارض الروم وبعضهم من بلاد لا اعرفها ثم قیل لی من حضرت الغیب ان هؤلاء يصدقونك ويؤمنون بك ويصلون عليك ويدعون لك وأوتي لك بركات حتى يتبرك الملوك بثيابك وأدخلهم في المخلصين هذا رأيت في المنام وألهمت من الله العلام. فرمایا میں نے ایک مبشر خواب میں مومنوں اور عادل اور نیکوکار بادشاہوں کی ایک جماعت دیکھی، جن میں سے بعض اسی ملک ہند کے تھے اور بعض عرب کے، بعض فارس کے اور بعض شام کے، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا. اس کے بعد مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ لوگ تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور میں تجھے بہت برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور میں ان کو مخلصوں میں داخل کروں گا. یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھی اور وہ الہام ہے جو خدائے علام کی طرف سے مجھ پر ہوا. وہ لوگ جو دعائیں کریں گے ان میں سے بعض کے متعلق آپ کو خبر دی گئی کہ وہ کون ہیں. چنانچہ آپ کو یہ الہام ہوا یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے شام کے ابدال دعا کرتے ہیں اور بندے خدا کے عرب میں سے دعا کرتے ہیں. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا السلام علیکم ایھا الاتقیاء الاصفیاء من العرب العرباء، السلام علیکم یا اہل ارض النبوۃ و جیران بیت اللہ العظمی، انتم خیر من الاسلام و خیر حزب اللہ الاعلی، ما کان لقوم ان یبلغ شانکم قد زدتم شرفا و مجدا و منزلا و کفاکم فخرا ان اللہ استطاع وحیہ من آدم و ختم علی نبی کان منکم و من ارضکم وطنا و ماوا و مولدا وما ادراکم من ذلک النبی محمد المصطفیٰ سید الاصفیاء و فخر الانبیاء و خاتم الرسل و امام الورا، اللہم فصل وسلم وبارک علیہ بعدد کل ما فی الارض من القطرات والذرات والاحیاء والاموات وبعدد کل ما فی السماوات وبعدد کل ما ظہر واختفا، بلغہ منا سلاما ارجاء السماء، طوبى لقوم يحملوا نیر محمد، طوبى لقوم يحملوا نیر محمد على رقبته، وطوبى لقلب افضى إليه وخالته وفي حبه فنا، یا سکان الارض اوطاعته قدم المصطفیٰ رحمکم اللہ ورضی عنکم وارضا، ان ظنی فیکم جلیل وفی روحی للقائکم غلیل، یا عباد اللہ وانی اہن الی عیان بلادکم وبرکات سوادکم لأزورا موطع اقدام خیر الورا وأجل کہلا عینی تلک السرا
वलियज़ूर सुलाहहा व सुलहाहा व मालिमहा व उलमाहा व तक़िर्रा ऐनी बिरोयत औलियाहा व मशाहिदहल कुबरा फ़असलुल्लाह ताला अन यरज़ुक़नी रोयता सराकुम व यसुर्रनी बेमराकुम बे अनायतिल उज़्मा या इख़वानी इन्नी उहिब्बुकुम व उहिब्बु बिलादकुम व उहिब्बु रमला तुरक़कुम व अहजारा सिककुम व ऊसिरुकुम अला कुल्लि मा फ़ि दुनिया या अकबादल अरब क़द खस्सकुमुल्लाहु बिबरकातिन असीरतिन व मज़ाया कसीरतिन व मराहिमिहिल कुबरा फ़ीकुम बैतुल्लाहिल्लती बुरिक फ़ीहा उम्मुल क़ुरा व फ़ीकुम रौदतुन नबिय्यिल मुबारकिल्लज़ी अशाअत तौहीदा फ़ी अक़तारिल आलम व अज़हरा जलालल्लाहि व जल्ला व कान मिनकुम कौमुन नसरुल्लाह बिकुल्लिल क़ल्बि व बिकुल्लिर रूहि व बिकुल्लिन नुहा व बज़लू अम्वालहुम व अनफुसहुम लिइशाअति दीनिल्लाहि व किताबिहिल अज़का फ़अंतुमुल मख़सूसून बितिल्किल फ़ज़ाइल व मन लम युक्रिमकुम फ़क़द जारा वातदा। इसका तर्जुमा यह है कि ए खालिस अरबों के असफिया व अतकिया, तुम पर सलाम हो। ए अर्द नबूवत के रहने वालों और अजीम बैतुल्लाह के पड़ोसियों, तुम पर सलाम हो। तुम इस्लाम की उम्मतों में से बेहतरीन हो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जमात के बेहतरीन लोग हो। कोई कौम तुम्हारी शान तक नहीं पहुंच सकती। तुम शरफ, बुजुर्गी और मर्तबा में बड़े हुए हो और तुम्हारे लिए ये फख्र ही काफी है कि अल्लाह ताला ने आदम से वही शुरू की और उस नबी पर खत्म की जो तुम में से था और तुम्हारी जमीन उसका वतन था और उसका मावा और मौलिद था। और तुम्हारे लिए ये फख्र काफी है जो तुम्हें उस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अस्फिया, फ़ख्रुल अंबिया और खातमुल मुरसलीन और इमामुल वरा की वजह से मिला। ए मेरे अल्लाह, जमीन के कतरात और जर्रात और जिंदों और मुर्दों और जो कुछ आसमानों में है और हर ज़ाहिर व बातिन के शुमार के मुताबिक रहमत और सलामती और बरकत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमारी तरफ से ऐसी सलामती भेज जो आसमान की अतराफ को भर दे। खुशखबरी है उस कौम के लिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तौक अपनी गर्दन में उठाती है, और खुशखबरी है उस दिल के लिए जो उसके हुजूर तक पहुंच गया और उससे जा मिला और उसकी मोहब्बत में फना हो गया। ऐ उस जमीन के रहने वालों जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े, अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, तुमसे राजी हो और तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे बारे में मेरी राय बहुत बुलंद है और मेरी रूह में तुमसे मुलाकात के लिए प्यास है। ऐ अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हारे मुल्क और तुम लोगों की बरकत देखने का बहुत शौक रखता हूं ताकि मैं खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पड़ने की जगह की ज़ियारत करूं और उस मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं और उसकी भलाई और उसके अच्छे लोगों को देखूं और उसके निशानात और उलमा से मिलूं, और मेरी आंखें उस मुल्क के औलिया और बड़े बड़े गज़वात के मुकामात को देखकर ठंडी हों। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे तुम्हारी जमीन का देखना नसीब करे और मुझे अपनी बड़ी मेहरबानी की बिना पर तुम्हारे देखने से खुशी पहुंचाए। ऐ मेरे भाइयों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे मुल्क से मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे रास्तों की रेत से और तुम्हारी गलियों के पत्थरों से मोहब्बत करता हूं, और तुम्हें दुनिया की हर चीज पर तरजीह देता हूं। ऐ अरब के जिगरगोशो, अल्लाह ताला ने तुमको बहुत बड़ी बड़ी बरकत और बहुत से फजलों से सरफराज फरमाया है और बड़ी रहमतों का मर्जा बनाया है।
تمہیں اللہ کا وہ گھر ہے جس کی وجہ سے ام القرا کو برکت دی گئی، اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے جس نے دنیا بھر میں توحید کی اشاعت کی، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کیا، اور تم سے وہ قوم نکلی جس نے اللہ اور رسول سے پورے دل اور پوری روح اور پوری عقل کے ساتھ محبت کی، اور اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے دین اور اس کی پاکیزہ ترین کتاب کی اشاعت کے لیے خرچ کر دیں۔ بس تم ان فضائل کے ساتھ مخصوص ہو، اور جس نے تمہاری عزت نہیں کی وہ ظالم اور حد سے بڑھنے والا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حمامۃ البشرا کے سرورق پر اپنا یہ شعر درج فرماتے ہیں: حمامتنا تطیرو بریش شوقم وفی منقارہا تحف السلامی الی وطن النبی حبیب ربی و سید رسلہ خیر الانامی۔ ہماری حمامہ شوق کے پروں پر اڑتی ہے، اور اس کی منقار میں سلام کے تحفے ہیں۔ وہ اڑ رہی ہے میرے رب کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسولوں کے سردار خیر الانام کے وطن کی طرف۔ بس یہ ہے وہ عرب قوم جو سب دنیا کی محسن ہے، اور عربوں ہی کا احسان ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا، اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے۔ اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی تو یہی ایک وجہ کافی تھی کہ ہم اس قوم سے محبت کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور جس روح اور جذبے کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام بھیجے ہیں اور دعائیں دی ہیں، اسی روح، اسی جذبے، اسی تڑپ کے ساتھ ہم ان کو سلام بھیجیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حمامہ بڑے شوق اور محبت سے سلام کے تحفے اپنی منقار میں لیے ہوئے اس طرح روانہ ہوئی تھی، آج ہر احمدی دل سے دعائیں اڑتی ہوئیں عرب کی سرزمین پر رحمتوں کی بارش بن کر برسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہر ابتلا سے محفوظ رکھے، اسے نور ہدایت سے منور کرے، ان کے دکھ دور فرمائے، ان سے بخشش اور عفو کا سلوک فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر